بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ شہباز گل نے ایک مقدمہ درج کرایا تھا البراق کمپنی کے خلاف، اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی مختصر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اہم جو معاملہ ہے وہ ہے صدیق جان کیس کا، کیسے اب ارشد شریف پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کیسے اوورسیز پاکستانیوں نے اور پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں نے اے آر وائی کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور اے آر وائی اپنی گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے میدان میں آ گیا، اور بالآخر سلمان اقبال نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور بڑا اہم ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ اور اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے یہ میڈیا والے جو آپ کو بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن اگر عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو پھر یہ کیسے روئی کا پہاڑ بن جاتے ہیں اور کیسے یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ شہباز گل نے جو البراق کمپنی ہے، ترکی کمپنی ہے، اس کے مینیجر کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے توہین حد کے عزت کا استغاثہ فائل کیا تھا شہباز گل کے خلاف۔ پھر اس کے بعد جو مدعی تھا اس مقدمے کا، اس کے خلاف اسلام پورہ تھانے میں ایک مقدمہ درج کرایا گیا تھا فراڈ کے اس مقدمے میں اس شخص نے ایک درخواست فائل کی تھی، ملزم نے، لاہور ہائی کورٹ میں۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ شہباز گل کی ایما پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور شہباز گل کو لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے گئے تھے تو وہاں پر نون لیگی کارکنان نے سیاہی پھینکنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد ان کی وہ درخواست خارج ہو گئی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ کے خلاف قانون کے مطابق جو کیس ہے وہ دائر ہوا ہے، آپ جائیں اپنے کیس کو خود ڈیفینڈ کریں اور کیس کو جا کے نیچے ٹرائل میں ڈیفینڈ کریں۔ آج اسی کیس کی سماعتی چلان اس میں سبمٹ ہو چکا ہے، اور حافظ بلال منیر وڑیت صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور ملزمان کی طرف سے علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ شہباز گل کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے۔ اور اس میں جو البراق کمپنی کے پاکستان کے اور غیر ملکی جو عہدیداران ہیں وہ بھی عدالت میں، ان کو بھی بطور ملزم رکھا گیا، ان کو بھی عدالت میں پیش ہوئے اور بطور ملزم اپنی حاضری لگوائی۔ عدالت نے اس کیس میں جو استغاثہ کے گواہان ہیں اس کو 4 ستمبر کے لیے طلب کیا ہے، اور 4 ستمبر کو اب ایویڈنس شروع ہو جائے گی، اور اس کیس کو آگے 4 اس میں گواہان ہیں، اور 4 گواہوں کی جو گواہی ہے وہ 2 سے 3 تاریخوں میں ہو جائے گی، اور یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا سزا دینی ہے یا نہیں دینی۔ دوسری طرف جو بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے درخواست فائل کی تھی میئر لاہور مبشر جاوید نے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 12 جولائی کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور 12 جولائی کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوگی، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ آیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سیم اسی طرح کی ایک درخواست پہلے خارج ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ کیا جب معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک توہین عدالت پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ توہین عدالت میں نوٹس جاری کر چکی ہے، پھر یہ کیسے توہین عدالت میں یا سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد کروانے کے لیے یہ ہائی کورٹ کیسے آ سکتے ہیں؟ قانونی بحث ہوگی 12 جولائی کو، جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں صدیق جان کے حوالے سے۔ ایک تو میں پوری قوم کا اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، یا آپ تھے یا ہمارا خدا ہمارے ساتھ تھا، اور نہ ہی جو اداروں کے لوگ ہیں، پولیس ہے یا کوئی بھی ادارہ، نہ وہ ساتھ کھڑے تھے صدیق جان کے، اور جنہوں نے بلایا تھا بطور مہمان وہ بھی خاموش رہے، اور میڈیا جو آزادی صحافت کے نعرے لگاتے تھے وہ بھی خاموش رہے، اور وہ سیاسی قیادت جو اسد طور کے گھر تو پہنچ گئی تھی، لیکن اس معاملے پر دونوں طرفین سے کسی نے بھی ایک ٹویٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کیا صحافی ہونا، صحافی تب ہوگا کہ جب کسی صحافی پر تشدد ہوگا اور وہ فوج پر الزام لگائے گا اور کہے گا کہ فوج نے مجھے بلا کے یہاں تشدد کروایا ہے، تو تب کیا ہمارا میڈیا بولے گا، تب ہمارے جو نام نہاد سیاسی لیڈران ہیں وہ بولیں گے۔ اور اگر کوئی سچ بات کرے اور اداروں کا حیا کرے اور ریاست کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے کہ وہ سارے معاملے پر خاموش رہے کہ جو ریاستی ایونٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کو کیا یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ سارے خاموشی ساتھ لیتے ہیں اور کوئی اس معاملے پر نہیں بولتا؟ لیکن جو بھی ہو،
عوام جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر بڑے بڑے لوگ آپ کے پاؤں بھی پڑتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، کیونکہ سچ کی آواز کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب سے صدیق جان کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اے آر وائی کی جو ریٹنگ ہے وہ دن بدن گرتی نظر جا رہی ہے۔ جس دن سلمان اقبال اور اے آر وائی نیوز کے دفتر کے باہر اسلام آباد ہمارے دوستوں کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا، تب ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اے آر وائی کے پروگرام جہاں پر کوئی 20,000 دفعہ ویوز آتے تھے یا 25,000 ویوز آتے تھے وہ اب 5,000 پر آ گئے، یا جہاں پر جتنے لائکس آتے تھے اب اس سے زیادہ ڈس لائک آ رہے ہیں اور لائک نہ ہونے کے برابر ہیں، جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اب سلمان اقبال کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا، اور سلمان اقبال نے بالآخر اس کے اوپر اجلاس بلایا، اور اجلاس میں جو ابھی تک بدماشی کر رہا ہے اور جو دوبارہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور جس کی بیوی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، ارشد شریف کی جو بیوی ہے وہ مختلف ہمارے دوستوں کو مختلف بہانوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے نہ صرف تھریٹ کر رہی ہے بلکہ ان کو ٹویٹ بھی کر رہی ہے، دھمکا بھی رہی ہے، الزام تراشی بھی کر رہی ہے۔ تو اب وہ اپنی بیوی کے ذریعے ہمارا یا عوام کا وہ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کیا ہے، ہم نہ ہی ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ہم کسی کے بندے ہوئے نہیں ہیں، کسی ادارے کے بندے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جس حکومت کو عوام لے کر آئی ہے۔ جو حکومت آئے گی، جو اچھا کام کرے گی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو سیاسی جماعت اس ملک کا بھلا کرے گی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ریٹنگ اتنی زیادہ گری تو سلمان اقبال کو خیال آ گیا، اس ریٹنگ گرنے میں ایک تو پوری قوم کا بڑا کردار ہے، اور ساتھ جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا اور جس طریقے سے اے آر وائی نیوز کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں کہ اے آر وائی نیوز جہاں پر ایسے اینکرز بٹھا دیے گئے ہیں کہ جو ذاتیات پر بات کرتے ہیں، جو ذاتیاتی حملے کرتے ہیں، جو ادھر ادھر جو ایک وقت تھا کہ جیو جنگ پر ہوا کرتا تھا، اب جیو جنگ کو فالو کرنے لگ گئے ہیں اے آر وائی نیوز کے اینکر، اور اسی وجہ سے اب ان کی جو ریٹنگ ہے وہ گرتی جا رہی ہے۔ سلمان اقبال نے جب بلایا اور سلمان اقبال نے اجلاس ہوا، اور یہ مصدقہ ذرائع کی خبر ہے کہ اس اجلاس میں جب ارشد شریف آئے تو ارشد شریف سے سی ای او اے آر وائی سلمان اقبال نے کہا آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ نے کیوں ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے آج ہم اتنے ڈیفینسو ہو گئے ہیں، آج ہماری ریٹنگ، ہماری ساکھ تباہ ہو گئی ہے، آپ نے گوادر میں اتنے بڑے ایونٹ میں اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو گیا ہے، پورے ادارے کی ساکھ خراب ہو گئی ہے، پورے ادارے پر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو ارشد شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ تھا، صدیق جان پر حملہ کرنا یہ میرا ذاتی فعل ہے اور میں خود اس کا جواب دہ ہوں، میں ادارے کو جواب دہ نہیں ہوں۔ سلمان اقبال نے کہا کہ جب آپ کسی ادارے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جو کرتوت ہیں وہ ادارے کو کالا کرتے ہیں، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آج ادارہ اتنا زیادہ بدنام ہو گیا ہے کہ اب یوٹیوب پر لائیو اس کو دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کی ریٹنگ اتنی تو جیو جنگ نے پورا زور لگایا، نون لیگ نے پورا زور لگایا، اپنی حکومتوں میں وہ جو کر سکتے تھے اے آر وائی کو دبانے کے لیے کیا، اتنی ریٹنگ تو ان دنوں میں نہیں کام ہوئی جتنی یہ 3-4 دنوں میں کام ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے سامنے اگر ہم ڈیٹھ بن جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، یا یہ کل کے لڑکے ہیں یا یہ نوجوان صحافی ہیں یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، تو دیکھیں جس کو عوام سنتی ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جو عوام کو وہ سناتا ہے جو عوام سننا چاہتی ہے، عوام کو وہ انفارمیشن دیتا ہے جو انفارمیشن ادھر ادھر سے کہیں سے نہیں ملتی، عوام اس کے ساتھ ہے۔ عوام جب تک ارشد شریف اچھا کام کرتا رہا عوام ارشد شریف کے ساتھ تھی، جب تک کوئی اور اینکر اچھا کام کرتا رہا عوام اس کے ساتھ تھی۔ عوام کے پاس جو وہ جس چیز پر تولتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہے، اور انفارمیشن وہ جو مصدقہ ہو اور غلط خبر نہ ہو، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے
کہ سلمان اقبال نے ان سے کہا کہ آپ کو یا معذرت کرنا ہوگی، آپ کو اس معاملے کو یا ٹھیک کرنا ہوگا، یا ہمارے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ارشد شریف وہاں سے غصے سے اٹھ گئے، اور ارشد شریف کے جو قریبی دوست ہیں وہ اب ارشد شریف کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صدیق جان سے بھی رابطہ کیا ہے، صدیق جان نے ہم سب سے مشورہ کیا ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معافی تلافی ہو جائے اور ارشد شریف کو معاف کر دیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کا اختیار ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم بھائی ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کیونکہ آپ حق پر تھے، آپ کا قصور کوئی نہیں تھا، اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن صدیق جان نے کہا کہ میں کیسے معاف کر دوں جب پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، چاہے کسی کی طرف سے بھی سفارش آ جائے۔ میں ان سے نہ کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، نہ میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے جو میرے بس میں ہے، جو میں کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اب اے آر وائی نے کنڈیشن رکھ دی ہے کہ یا اپنے اس معاملہ حل کریں، ارشد شریف کو کہا، یا پھر ہماری طرف سے ہم آپ کو خیر بات کہتے ہیں، کیونکہ ہم پورے ادارے کو تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اے آر وائی کوئی ہماری محبت میں یا ہمارے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی میں نہیں کر رہا۔ اظہار ہمدردی کرنی ہوتی تو یہ اسی دن کر دیتے۔ اب تو وہ اپنی اوقات دیکھ کے، اپنی ریٹنگ دیکھ کے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب وہ پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ صدیق جان معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو اے آر وائی ہے وہ ارشد شریف کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارشد شریف کو اب کون سا چینل جو جگہ دے گا، وہ کہاں جائیں گے، اور جہاں جائیں گے انشاءاللہ عوام ان کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔